اللہ کے 99 نام، ان میں سے چند ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم۔ قرآن کا آغاز ہوا تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ 99 نام تھے، اس سے بھی زیادہ نام تھے۔ میرے رب یہ کہہ سکتے تھے جبار، قہار، ذو انتقام، شدید العقاب، متکبر، ساری صفات ہیں، لیکن قرآن کے آغاز میں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و دماغ میں بٹھا لو کہ جس کا قرآن پڑھنے لگے ہو، جس سے تعلق جوڑنے لگے ہو، جس کا کلام اور اس سے باتیں کرنے لگے ہو، وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ کتنا رحم؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آسمان تم نے دیکھا، کبھی کنارہ نظر نہیں آیا، زمینیں تم نے دیکھی، کبھی کنارے نظر تمہیں نہیں آئے، تم نے پہاڑ دیکھے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، تم نے سمندر دیکھے، کنارے نظر نہیں آئے، پھر دنیا کہتی ہے اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بڑے بڑے سیارے اور ستارے موجود ہیں۔ فرمایا سن لو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ندیاں، یہ نالے، ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے وہ چھوٹا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں رب کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، سب سے بڑی ہے۔ یا رب تیری رحمت کتنی بڑی ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے رکھے، رحمت کے 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ میرے رب نے چھیڑا، ایک حصے کو شروع کیا۔ فرمایا جب سے دنیا بنی، جب قیامت آئے گی، سارے نبیوں کی نسلیں اور ساری امتیں گزری، میرے اللہ کی جو رحمت، جو دنیا پر کرم، جو دنیا پہ فضل، جو دنیا کو عطا، جو دنیا کو نعمت، ساری دنیا کو مل رہی ہے، میرے رب کی اس رحمت کا ایک حصہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ سارے انسان، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کہتے یہ پرندے اپنی چونچ میں دانا لے کر اپنے بچے کی چونچ میں ڈالنے والے، یہ درندے اپنے بچوں کا خیال رکھنے والے، یہ مائیں اپنے بیٹوں کو دودھ پلانے والی، ساری دنیا، سارے پرندے، سارے درندے، سارے حیوان، سارے حشرات اور ساری کائنات پہ جتنا رحم دلی کا نظام چل رہا ہے، میرے رب کی ایک رحمت کا بھی حصہ ہے اور 99 سنبھال کے رکھے ہیں۔ یا رب تیرے تو اتنے فضل اور کرم ہے، تیری 99 رحمتیں کتنی ہوں گی؟ فرمایا قیامت کو دیکھ لینا، میں 99 کی 99 رحمتیں اپنے گناہگار بندوں پہ نچھاور کر کے ان کو معاف کر دوں گا۔ 99 رحمت کے درجے میرے رب نے سنبھال کے رکھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، ایک صحابی نے چادر لی، چادر کے اندر کچھ لکایا ہوا، چھپایا ہوا، دوڑتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام ایدے وچ کی؟ فرمایا منو کی پتا کی، میں کون سا غیب کا علم جاننے والا ہوں۔ انہوں نے چادر کھولی، کیا دیکھا؟ عجب نظارہ دیکھا، ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ چہچہا رہا اور اس کے پاس اس کی ماں بیٹھی۔ جب اس نے پردہ پیچھے کیا، چادر پیچھے کی، فَأَبَتْ أَن تَطِيرَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ چڑیا اڑتی، پر پھیلاتی، دوڑ جاتی، سارے راستے کھل چکے تھے، لیکن وہ اڑی نہیں، اچھلی نہیں، اتری نہیں، بھاگی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام دیکھنے لگے، فرمایا میرے صحابی بتا کیا اس کے پر خراب ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا اس کی ٹانگیں خراب ہے؟ نہیں نہیں۔ فرمایا یہ اڑ کیوں نہیں رہی؟ آقا آپ کو کیا پتا، میں گزر رہا تھا ایک درخت کے اندر سے، مجھے اس بچے کے چہچہانے کی آواز آئی، میں نے گھونسلے میں ہاتھ ڈالا، میں نے اس کو پکڑ کے اپنی چادر میں رکھا، اس کی ماں آئی میرے سر پہ گھومنے لگی، میں نے چادر کو کھولا، آ کر اپنے بچے سے لپٹ گئی۔ آقا اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی ذات کی پرواہ نہیں، یہ بچے کی محبت میں آ کے قیدی ہونا تو گوارا کر لے گی، اڑنا اور چھوڑنا گوارا
دوبارہ نہیں کرے گی۔ فرمایا لوگوں سن لو، فواللہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ، اللہ کی قسم جتنا پیار جتنا رحم اس چڑیا کو اپنے بچے سے ہے، اس سے بڑھ کر آسمان والا رب تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کا رحم اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام جنگ میں گئے، قیدی ہوئے، قیدی لے کر آئے، ایک کمرے میں ان کو بند کیا، پیغمبر علیہ السلام دیکھنے لگے ایک عورت کبھی دائیں دوڑ رہی ہے کبھی بائیں دوڑ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ کسی نے کہا جنگ کے دوران اس کا بچہ گم ہو گیا۔ ایک دوسرے صحابی نے چھوٹا سا بچہ پکڑا، اس کو دیا، اس نے فوراً سینے سے لگایا، اس کو سکھ کا سانس آیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی پہلی بے چینی کی کیفیت دیکھی تھی، اب اس کے آرام اور سکون کو دیکھ کر فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ ماں جلتی آگ میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے اتار کے پھینک سکتی ہے؟ فرمایا آقا نہیں، اللہ کی قسم آنکھوں سے دور ہوا تو یہ اس سے برداشت نہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے سینے سے اتارے آگ میں پھینکے؟ فرمایا سن لو، اللہ کی قسم میرا رب بھی تمہارے ساتھ اس سے بڑا مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میرے رب نے لکھ کر رکھا ہوا ہے میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے انسان اگر تیرے گناہ اتنے جڑ جائیں آسمان کے درخت آسمان کے کنارے تک تیرے گناہوں کا ڈھیر آ جائے، تو مجھ سے آ کر ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے، میری رحمت جوش میں آئے گی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کا قلم پھیر کے رکھ دوں گا۔ میرا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ سمجھ لو میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے۔ واللہ ارحم الراحمین، اللہ ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ کبھی اس کے بارے میں یہ مت سوچنا اس نے ظلم کیا، اس نے ستم کیا، اس نے غلط کیا، نہیں، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، کیوں وہ حکیم ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ الحکیم، جس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہو۔ ہمیں ظاہری طور پر بسا اوقات اللہ کے کچھ فیصلے اچھے نہیں لگتے، زبان بول پڑتی ہے، دکھ میرے لیے ہیں، تکلیفیں میرے لیے ہیں، آزمائشیں میرے لیے ہیں، بیماریاں میرے لیے ہیں۔ کسی کا باپ فوت ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کا کیا بنے گا؟ کوئی بیمار ہوا، اس کے لیے بیماری رکھی ہے، نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت موجود ہے۔ کیوں؟ دنیا میں کوئی عقل مند فضول کام کرتا ہی نہیں، تو میرا رب کیسے فضول کام کرے؟ دنیا میں کوئی عقل مند غلط کام کرتا ہی نہیں، میرا رب کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، تیری عقل میں آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، تیرے دل اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تیری میری عقل چھوٹی ہے، میرے رب کے فیصلے سچے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے بیٹے ملے، نہیں ملے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے مال ملے، نہیں ملا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے گاڑیاں ملے، نہیں ملی، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ میرے رب کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو، آقا نے کئی معاملات ہمیں ارشاد فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے وہ واقعہ بھی ہمیں سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے، کشتی کا سفر کیا، لمبا واقعہ، کشتی کے پھٹے توڑ دیے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر تو نے کیا کیا؟ اس بیچارے کے انہوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، کشتی میں بٹھایا اور تو نے پھٹے توڑ دیے۔ انہوں نے کہا آگے چل، آگے گئے تو بچہ چھوٹا سا کھیل رہا تھا، گردن سے پکڑا تو مار دیا۔ کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا آگے چل۔ پھر آگے گئے، علاقے والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دیا نہیں۔ کیا کیا؟ ایک نبی مستری بنا اور ایک پیغمبر مزدور بنا، ان کی دیوار کو سیدھا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر تو کیسا ہے؟ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں پلایا، اور تو ان کی مزدوری کر رہا ہے۔ ظاہر میں تینوں کام اچھے تھے نہیں، لیکن ان میں حکمت پوشیدہ تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا جس کے پھٹے توڑے، تمہیں کیا پتا تھا اگر وہ کشتی صحیح رہتی
आगे बादशाह खड़ा था, हर सही कश्ती को पकड़ के अपने कब्जे में कर लेता था। हमने इनके फट्टों को तोड़ दिया, इनकी कील को उखाड़ दिया, बच्चे दोबारा कील लगा लेंगे और बड़ी आफत से बच गए। उस बच्चे को जिसको हमने कत्ल किया, इसने बड़े होकर अपने वालिदैन को कुफर की तरफ लगा देना था, ये फौत हुआ, अल्लाह ने इससे बेहतर दिया और वालिदैन कुफर से बच गए। वो जिनकी दीवार को हम बना रहे थे, काना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप बड़ा नेक था, इस दुनिया से चला गया, यतीम बच्चों का घर था, अगर गिर जाती यहाँ के गुंडे और गुमाश्ते और बुरे लोग इनके खजाने को निकाल लेते। मेरे रब ने कहा तुम दीवार बना दो, अगर गिर जाती तो नुकसान होता। यतीम बच्चों का ख्याल किसने रखा? मेरे अल्लाह ने रख के नबियों से काम करवाया। जाहिर में सही फैसले नहीं थे, लेकिन मेरे अल्लाह के हर काम में हिकमत मौजूद है। मेरे अल्लाह के हर काम के अंदर कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। वो तो इतना हकीम है, जरा अपनी जात पे गौर करके देख लो, अपने वजूद पे गौर करके देख लो। ये तेरी छोटी सी आंख है, 1 इंच की आंख है, लेकिन देख मेरे रब ने इसके अंदर कैसी खूबसूरती को समो दिया, मीलों मील तक तुम्हें नजर आता है। कोई चीज तेरी आंख में चली जाए, सिर्फ इस तरह उंगली को मलता है और सारी आंख ठीक हो जाती है। कौन सी वैक्सीन है इस आंख के अंदर, कौन से ड्रॉप और कतरे तेरी आंख के अंदर, तेरा हाथ है, इस तरह पकड़ते हैं, कभी पीछे की तरफ जाते होते कोई चीज पकड़ नहीं सकता था। तेरी गर्दन के अंदर छोटे छोटे मोरे हैं, अगर ये सीधी रख देता तुम मोड़ नहीं सकते थे। तेरे घुटने के अंदर बेंड को डाल दिया, तेरे हाथों के अंदर, तेरे वजूद के अंदर, तेरे पूरे जिस्म में इस तरह मेरे रब ने वेन्स रख दी, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक हर जगह पे खून की सर्कुलेशन है। ये सारा कुछ करने वाला कौन? वो अल हकीम है। आज साइंस कहती है अगर एक इंसान के पूरे जिस्म की वेन्स को निकाल कर लंबा किया जाए, मशरक से मगरब का फासला तय हो जाए, वो सारी वेन्स को सबोकर 5 फुट के अंदर मेरे रब ने परो के रख दिया और पूरे जिस्म में 40 की रफ्तार से ये खून घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है, और तुम्हें महसूस होता नहीं होता है। ये सारे निजाम को चलाने वाला कौन? वो अल्लाह अल हकीम है। उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी और उसका हर काम हिकमत पर मबनी है। किसी को जिंदगी दे, किसी को मौत दे, किसी को बेटे दे, किसी को बेटियां दे, किसी को कुछ भी ना दे, किसी को सब कुछ दे, किसी को दौलत दे, किसी को ना दे, हर हाल में उस पे राजी हो जा, क्योंकि उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी है। कोई फैसला गलत हो सकता नहीं है।